جس طرح ابھی ہم نوجوانوں کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں نوجوانوں میں ابھی وہ جذبہ ہے؟ لوگ کام کریں گے تو ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اس چیز میں بڑی آگے ہے کہ وہاں پر ایکٹیویٹیز بھی چل رہی ہیں، لوگ پہنچ بھی رہے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر کام بھی کر رہے ہیں۔ آپ کا سوال اپنی جگہ اس سے ہٹ کر تھوڑا سا وضاحت میں کرتا چلوں، تفصیل سے تو بلال بھائی نے بتایا آپ کو۔ دو جو فیکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، لوگوں کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، ضروریات ہیں، ان کو پورا کیا جائے۔ کوئی بھی گورنمنٹ اس کا پہلا جو کام ہوتا ہے کسی بھی خطے کے لوگوں کو اس برابری کے معیار پر لے کر آئے جس معیار پر بڑے شہروں کے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد، کراچی، پشاور، جتنے بڑے شہر ہیں، ایکویلٹی بیسس پر وہاں کوئی بلا تفریق ساری سہولیات میسر ہیں بنیادی۔ وہاں ایمرجنسی سروسز موجود ہیں بڑے شہروں میں۔ اسی طرح سے دوسرے وہ شہر، جیسا کہ رجحان کی بات کی بلال بھائی نے، جیسا کہ راجن پور کی بات کی، ڈی جی خان ہے، یہ ساری ضروریات زندگی، یعنی صرف کھانا ضروریات زندگی میں شامل نہیں ہے، وہ سارا انفراسٹرکچر جن میں مشینیں موجود ہیں، کشتیاں موجود ہیں، میڈیسن موجود ہیں، اور وہاں نقل مکانی کے سارے وہ ترقی یافتہ ذرائع جو بڑے شہروں میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پاس آلات موجود ہیں، ان شہری زندگی کے اس نظام میں فراہم کیے جاتے۔ اور یہی وہ رونا ہے جو پچھلے کچھ 70-75 سال سے رویا جا رہا ہے کہ اس خطے کو دیکھیں، صوبہ کیا ہوتا ہے، الگ صوبے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الگ ملک نہیں بننے جا رہا ہوتا یہ ہے کہ بیسک نیسیسٹیز جو ہیں لائف کی وہ لوگوں کو فراہم کریں اور ان کے اس معیار کو زندگی کا اپ کر دیا جائے، اور اس معیار میں سب سے بنیادی جو سسٹم ہے وہ تعلیمی ہے، تعلیم ان کی بہتر بنائی جائے۔ تو ہمارے ہاں اب آ کے اعلانات ہو رہے ہیں کہ گریجویشن لیول تک تعلیم مفت فراہم کی جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو شہر میں ٹاپک سے نہیں ہٹ رہا، میں بات وہی کر رہا ہوں، شہری زندگی میں ایک شخص اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے جس کی انکم اوسطاً 1 لاکھ سے زیادہ ہے، وہ پیسے نہیں نکال پاتا جو سیمیسٹر کی فیس ادا کرے۔ اگر دوسرا بچہ داخل ہوتا ہے تو اس کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں کہ راشن کیسے چلے گا گھر کا۔ وہ لوگ جن کی نوجوان نسل، اب نوجوان نسل کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ نوجوان نسل جو روٹی کے لیے مشکل سے گھر کو چلا رہی ہوتی ہے، اس کو پڑھنے کے لیے شہر آنا پڑے اور 30,000 روپے سیمیسٹر کی فیس ادا کرنا پڑے، کس طرح سے وہ ان علاقوں کو چلا پائے گی جہاں بیسک انفراسٹرکچر ہی موجود نہیں ہے؟ وہاں کی زیادہ تر نوجوان نسل ملتان میں، فیصل آباد میں، لاہور میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی، وہ گھر میں نہیں تھے۔ پیچھے کون تھے؟ چند نوجوان، وہ جو بے روزگار ہیں یا وہاں محنت مزدوری کرتے ہیں، بھٹوں پہ کام کرتے ہیں، یا شہروں میں ریڑھا لگاتے ہیں، پھل بیچتے ہیں، جو بھی وہ لوگ تھے، یا وہ مزدور طبقہ تھا، وہ کسان تھے جو کھیتوں میں گئے ہوئے تھے، یا عورتیں تھیں، ان کی بکریاں تھیں، یا ان کے جانور تھے۔ ایسے ہی اب جب اچانک سیلاب آتا ہے وہاں جہاں آپ دیکھیں کہ انفارمیشن کا نظام نہیں ہے، آپ فارن کنٹریز میں جائیں، صرف آپ امریکہ کا بڑا شہر ہے واشنگٹن، وہاں کے چینلز کو کاؤنٹ کریں، ایف ایم چینلز کو کاؤنٹ کریں، 1000 سے زیادہ تو اب سے 15-20 سال پہلے ان کی تعداد تھی۔ اب وہاں غالباً کوئی 2000 کے نزدیک چینلز چل رہے ہیں، ریڈیو ٹرانسمیشنز، اور وہاں اگر ایک بچہ گم ہوتا ہے ایک سٹی ایریا سے، وہ کہتے ہیں فلاں رنگ کا لباس پہنے ہوئے فلاں بچہ اس طرح کا ایج یہ وہ یہاں سے گم ہو گیا ہے، اور اس کو، اور 5 منٹ بعد کال آ جاتی ہے کہ وہ ہمارے پاس ہے، یہ جی، یعنی تمام عوام کے ساتھ پراپر سسٹم موجود ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ جرمنی میں اب بھی وہاں کمیونیکیشن کا سیٹ اپ جو ہے کہ وداؤٹ سیل، وداؤٹ لائن، آپ کو میں اگر کال کرتا ہوں آسما نورین صاحبہ آپ کہاں ہیں، تو 20-25 کلومیٹر کی رینج میں آپ جہاں بھی موجود ہیں آپ مجھے جواب دیں گی تو میں سنوں گا، وداؤٹ سیل۔ وہاں یہ سسٹم ہے کہ آپ کہیں گے کہ میں فلاں مارکیٹ فلاں ایریا میں ہوں اور میں آ رہی ہوں فلاں جگہ، آپ میرا ویٹ کریں۔ تو لوگوں نے اتنی ترقی کر لی ہے، اور وہاں جہاں سیلاب آیا ہوا ہے، بہت بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے لوگوں پر، اور ان کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، ہزاروں لوگ بہہ گئے ہیں۔ اب جو ڈیٹا آیا ہے ہمارے پاس، یا 1000 اتنے لوگ کون گن رہا ہے وہاں بیٹھ کر؟ کشتی میں بیٹھ کر لوگوں کو گنا جا رہا ہے کہ کتنے مرے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ ایک اندازہ ہے، یہ ایک اندازہ ہے، یہ تو فگر اینڈ فیکٹس جیسے بلال بھائی نے بتایا ابھی تو شروع ہوگا کہ کتنے مرے ہیں۔ ہم کتنے بے حس لوگ ہیں
کہ مرنے کے بعد لوگوں کو ہم کاؤنٹ کریں گے. ہم نے شاید وہ منظر بھی دیکھا ہوگا کہ باپ ایک نوجوان کو اپنے بیٹے کو رسی سے باندھ کر کھینچ رہا ہے اور وہ اسے اٹھا نہیں سکتا, بزرگ آدمی ہے. تو ہم کہاں ہیں؟ ہماری نوجوان نسل ٹھیک ہے کام کرے گی, جائے گی, گورنمنٹ کہاں سے ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے ہم لوگ اپنی تنخواہ دیں گے, 1 دن کی 2 دن کی, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہماری تنخواہ کاٹی جائے اور ان کو وہ پہنچائی جائے. ہم کہتے ہیں کہ وہ تنخواہ انہیں پہنچائیں, خربوں اربوں روپے بنتے ہیں, اسی سے وہ انفراسٹرکچر ان کو فراہم کریں.